کہ اب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکائے گا، سر کٹا لے گا، لیکن سر جھکائے گا نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ اور آخرت کی ثابت قدمی سے مراد قبر کی ثابت قدمی، قبر کا مرحلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے مرحلے میں جب فرشتے اس کے بعد سوال اور جواب کے سلسلے میں آئیں گے، اللہ اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق دے گا۔ قبر یہ عبرت کا گھر ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو فإنها تذکرکم الآخرہ۔ آپ بھائی 5,000 10,000 روپے کے لے جا کر مالائیں چڑھا دو، ہار چڑھا دو، چاہے کتنا ہی مہنگا عطر لگا دو، چاہے کتنا ہی گلاب جل چھڑک دو، یا کتنی ہی پکی قبر بنا دو، کتنی ہی مضبوط سونے کی عمارت بنا دو، اس سے ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، نہ دینار و نہ درہم کام آنے والے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ تمام طرح کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک ہے، تمام فکر ماننا اور بے شمار درود سلام نازل اللہ کا آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورہ مسلمہ میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو حق بات کے ذریعے ثابت قدم رکھے گا، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ گمراہ کرتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ پر تمام مفسرین کے اتفاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں جو ثابت قدمی عطا کرتا ہے وہ کلمہ توحید کی ثابت قدمی ہے، کیونکہ اس سے بڑی ثابت قدمی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ بندہ توحید کے اوپر جم جائے اور توحید کے اوپر ڈٹ جائے، اس کے لیے جینے اور اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جائے، بندہ اللہ کے حقوق ادا کرنے لگے اور اللہ کی وحدانیت پر اس قدر تقویت کے ساتھ ایمان لے کر آئے کہ دنیا کی طاقتیں اس کو اس ایمان سے ذرہ برابر بھی ہلا نہ سکے۔ دراصل اللہ کی توحید کو اتنا مضبوط ماننا، یہ مفسرین کا اتفاق اس پر کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی ثابت قدمی جو اللہ نے اس عطا کر دی کہ اب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکائے گا، سر کٹا لے گا، لیکن سر جھکائے گا نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے۔ اور آخرت کی ثابت قدمی سے مراد قبر کی ثابت قدمی، قبر کا مرحلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے مرحلے میں جب فرشتے اس کے بعد سوال اور جواب کے سلسلے میں آئیں گے، اللہ اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق دے گا اور اس کو وہاں پر ثابت قدم رکھے گا۔ حضرت گرامی، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے بعد قیامت تک جس مرحلے میں وہ رہتا ہے، جس عالم میں وہ رہتا ہے، اس عالم کو عالم برزخ
کہا جاتا ہے، عالم قبر کہا جاتا ہے۔ انسان کی جزا اور سزا یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من مات فقد تمت قیامتہ، کہ جس شخص کی موت آ گئی اس کے لیے انفرادی قیامت قائم ہو گئی، یعنی اس کا زندگی سے جانا اور قیامت کی تیاری یعنی آخرت کی پہلی منزل کا دروازہ کھل جانا، گویا کہ اس کے لیے انفرادی قیامت قائم ہو گئی، یعنی انڈیویجول، اس کے لیے اکیلے آدمی کے لیے کیا ہو گئی؟ قیامت ہو گئی۔ اگر وہ نیک ہے تو قبر جنت کا باغ ہے، اور اگر وہ بد ہے تو قبر جہنم کا گڑھا، جیسے اس کے اعمال ہے قبر ویسی۔ موت یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، موت یہ اللہ کی طرف سے سزا نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ لگائیے کہ اس انسان کی زندگی جس کی زندگی عارضی جہنم بن گئی، جو تکلیفوں کے اندر اس قدر گرا ہوا ہے کہ اس کے پاس جینے کا کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا نہیں، سامنے کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت دے کے سکون دے دیتا ہے کہ اس کو، اگر سوچو ذرا اس دنیا کے اندر اگر ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی بے یار و مددگار پریشان بھٹکتا ہوا چھوڑ دے اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، اس کا کیا بنے؟ وہ آدمی کی جہنم بن جائے گی زندگی۔ اللہ اس کو موت دے دیتا ہے اور اس کو سکون دے دیتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام انسان کے عمل کے اوپر ہے، جیسا انسان کا عمل ہوگا ویسے انسان کی قبر ہو جائے گی۔ تو قبر کو اگر بہترین بنانا ہے تو، کیونکہ انفرادی قیامت جب ایک انسان کے اوپر قائم ہوگی، ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات بھی تو قیامت کے دن تقسیم کیے جائیں گے۔ ہماری جزا اور سزا قیامت سے نہیں بلکہ قبر ہی سے اس کا انجام شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کے سلسلے میں سورہ مومن کے اندر فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ یہ فرعون اور فرعون کے ماننے والے صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی انہیں اور زیادہ سخت عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے گا، انہیں اور زیادہ سخت عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو آخرت کا جو انجام ہے وہ قیامت قائم ہونے سے پہلے قبر بتا دیتی ہے کہ انسان کا بیڑا پار ہونے والا ہے یا وہ بری طریقے سے پھنسنے والا ہے۔ قبر میں جب انسان دیکھتا ہے ماحول کیا ہے، اسے معلوم چل جاتا ہے کہ اب میں پھنس گیا، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ہاں، جب ایک انسان قبر سے ملاقات جب اس کی نہیں ہوتی، اس سے پہلے اس کے پاس بہت سارے راستے رہتے ہیں، اور اللہ بار بار اس کو بولتا ہے کہ میں راستے نکالوں گا تیرے لیے، میں راستے نکالوں گا تیرے لیے، میں تیرے لیے آسانی پیدا کروں گا، میں تجھ پر رحم کروں گا، میں تیری مغفرت کروں گا، تو مجھ سے توبہ کر لے، میں تجھے 1 کا 700 دوں گا، میں تیری نیکیاں بڑا چڑھا کر دوں گا، تیری نیتوں پر اگر گناہ کی نیت ہے تو گناہ نہیں لکھوں گا، لیکن نیکی کی نیت ہے تو نیکی لکھ دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اتنی فیسلٹیز دی، لیکن ایک انسان اس کا یوز نہیں کرتا۔ پھر جب قبر میں جاتا ہے اسے معلوم چلتی ہے کہ اب میں بری طریقے سے پھنس چکا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جو کہ ہم نے بارہا سنی ہے کہ وہ جب بھی قبرستان جاتے تو وہ رونے لگتے، اور روتے اتنا روتے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ عثمان کیا بات ہے، تمہارے سامنے اللہ کے نبی جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، تم جنت اور جہنم کے تذکرے پر اس قدر نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے پر روتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کے لیے بعد کے مرحلے اور زیادہ آسان ہوں گے، اور جو اس مرحلے کے اندر ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، اس کے لیے بعد کے مرحلے اور زیادہ تکلیف دہ ہوں گے، مشکل ہوں گے، سخت ہوں گے، کیونکہ یہ مرحلہ ہی ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ انسان کی آنے والی زندگی۔ آپ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے ثباتی کو سمجھانے کے لیے اور
آنے والی آخرت کی یاد دہانی کے لیے اکثر اوقات میں مجلسوں میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے سامنے عذاب قبر کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور وہ اس لیے کیا کرتے تھے کیونکہ عذاب قبر ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انسان کی دنیا کی لذتوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، ایک انسان کے دنیاوی شوق کو، اس کے دنیاوی امیدوں کو، اس کے الہاکم التکاثر کو، کہ مال کی اور زیادتی کی ہوس کو، لالچ کو، حرص کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بقیع کے قبرستان میں آپ تشریف فرما تھے، ایک جنازہ لایا گیا، قبر تیار نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے، ہاتھ میں چھڑی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی لے کر متفکر ہو کر، یعنی دماغ میں کچھ چلتی باتیں اور زمین کوڑتا رہتا نا، آدمی کوئی چیز ہاتھ میں لے لیتا، کبھی ڈنڈی کبھی لکڑی، تو وہ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متفکر ہو کر جو ہے زمین کوڑتے جا رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، کسی سوچ کے اندر، کسی گمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور صحابہ سے فرما رہے تھے اور بول رہے تھے، وہ کام کرتے کرتے کہ یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، کہ اے میرے بھائیوں اس مرحلے میں آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو، اس مرحلے میں آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صحابہ جمع تھے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے تعلق سے بیان فرمایا، تو زج المسلمون زجتاً، پوری مسجد میں جو صحابہ کرام تمام بیٹھے ہوئے تھے وہ چیخو پکار کر رونے لگے، وہ قبر کے جو آنے والے مراحل ہے، اس کی سختیوں اور اس کے عذاب کے تصور سے کانپ گئے، اور چیخو پکار ہو گئی، اور اس کے وجہ سے وہ تیز آواز گونج گئی اور وہ رونے لگے، اور فرماتی ہیں کہ اتنی آواز بلند ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیچ کچھ جملے ارشاد فرمائے، وہ مجھے سنائی نہیں دیے، ان کے رونے کی وجہ سے وہ جملے میرے کانوں تک نہیں پہنچے۔ پھر میں نے دوسروں سے پوچھا جو آگے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا، میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے عذابات بھی دکھائے گئے تھے معراج پر، لیکن اللہ کے نبی نے کیا بولا؟ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب کی جو آوازیں میں سنتا ہوں وہ آوازیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی سنائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ آوازیں تم سن لو گے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات قبر کے مردوں کے عذاب کی جو آوازیں چیخو پکار ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں سنائی تھی۔ تو قبر یہ عبرت کا ایک گھر ہے، اسے محسوس کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ایک انسان کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک دن جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ قبر کا مرحلہ ہے، کہ اس سے ہمیں گزرنا ہے، آج نہیں تو کل ہر انسان کو کاندھوں کے اوپر جانا ہے، اور وہ جا کر وہاں پر اس کو یا تو آرام کی جگہ بنا لینا ہے یا پھر سخت تکلیف دہ جگہ بنا لینا ہے، دونوں میں سے ایک چیز اس کے لیے وہ بنے گی۔ تو قبر یہ عبرت کا گھر ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو فإنها تذکرکم الآخرہ، کہ تم قبرستان جایا کرو، یہ تمہیں اپنی آخرت کے انجام کی یاد دلائے گی۔ قبرستان ایک انسان کو جانا چاہیے اور وہاں جا کر نصیحت حاصل کرنا چاہیے، عبرت لینا چاہیے کہ قبرستان جایا کرو، دنیا کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی، قبرستان جایا کرو، اپنے مال و دولت کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی، قبرستان جایا کرو، اپنے اسٹیٹس کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی، قبرستان جایا کرو، اپنے حسن و وقار کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی، قبرستان جایا کرو، اپنے قوت و جبروت کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی، قبرستان جایا کرو، اپنے حشمت و جلال کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی، قبرستان جایا کرو کہ یہ تمہیں قبر کی یا آخرت کی یاد دلائی گی۔
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی تدفین سے فارغ ہوئے، اور وہ صحابی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ کافی دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیرات پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات پڑھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام نے بھی تکبیر اور تسبیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر جب اللہ کے نبی فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہ ہر دفعہ جب ہم مردے کو تدفین کرتے ہیں یہ خلاف معمول عمل ہے، آپ ایسا نہیں کرتے، آج آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاذ الذی تحرک له العرش وشهده 70,000 من الملائکہ لقد زم زمة ثم فرج عنه، کہ یہ سعد بن معاذ جن کی وفات پر اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، جن کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے حاضری دے دی، جب انہیں دفن کیا گیا تو ایک مرتبہ قبر نے انہیں دبوچا، پھر قبر کشادہ کر دی گئی۔ جب قبر نے انہیں دبوچا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب قبر نے انہیں دبوچا تو میں نے اللہ کی تکبیر بیان کی، اور جب قبر نے انہیں چھوڑا تو میں نے اللہ کی تسبیحات بیان کی۔ تو اس سے مسئلہ یہ بھی معلوم چلتا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ قبر کا ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ کو دبوچنا یہ عذاب نہیں تھا، جبکہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش حرکت میں آ گیا جب ان کی وفات ہوئی، اور 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ کے اندر حاضری دی۔ بلکہ قبر کا دبوچنا یہ ہر شخص کے لیے، چاہے وہ متقی ہو چاہے وہ گناہگار ہو، یعنی قبر ایک مرتبہ تو ہر متقی شخص کو بھی دبوچ کر چھوڑے گی، کیونکہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ان کو قبر نے ایک مرتبہ دبوچا تو پھر کوئی اس سے بری نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، 3 چیزوں کی معرفت کا زیادہ ہونا اس کے لیے قبر کا مرحلہ بہت آسان کرتا ہے۔ 3 چیزوں کی معرفت، پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی معرفت، اللہ رب العالمین کی توحید کی معرفت، اللہ کے حقوق کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق و عبادت کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت۔ یہ معرفت ایک انسان کو جس قدر زیادہ ہوگی وہ اسی قدر قبر کے مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دوسری معرفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اللہ کے نبی کے حقوق کی معرفت، اللہ کے نبی کی اتباع و پیروی کی معرفت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی معرفت۔ یہ جس کو جس قدر جتنی زیادہ ہوگی قبر کا مرحلہ اس کے لیے اتنا آسان ہوگا۔ اور تیسری چیز اللہ کے دین کی معرفت۔ ان تینوں معرفتوں میں سے اگر ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں، ان تینوں معرفتوں کے علاوہ ہمیں دنیا کی ساری معرفتیں حاصل ہیں، یہ 3 معرفتیں ہمیں حاصل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو وقت نہیں دیتے، ان معرفتوں کو ہم حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کیا، اس کی طاقت کیا ہے، اس کا جبروت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی توحید کیا ہے، اس کے اسماء و صفات کیا ہے، ہم ان کا علم حاصل نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہے کون، اس کی معرفت ہمیں نہیں معلوم۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، یہ بھی ہم حاصل نہیں کرتے، اور دین کی معرفت۔ جبکہ یہ 3 معرفتیں اگر نہیں ہیں تو یہی تو 3 سوال قبر کے اندر ہوں گے۔ اگر ان کی معرفت نہیں ہوگی تو تینوں سوال کے جواب ایک بندہ کیسے دے پائے؟ بڑا آسان ہے، من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ صرف یہ اس وجہ سے نہیں ہو جائے گا کہ آپ کو نام یاد ہو، بلکہ اس کے لیے اس چیز کی معرفت حاصل ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رب ہونے سے کے اعتبار سے راضی ہو گیا، میں اسلام کے دین ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا۔ اس ذکر کے تقاضوں کو پورا کر کے معرفت حاصل کرنا قبر کے لیے آسانی ہے۔ اسی بارے میں 3 سوال ہوں گے، من ربک ما دینک من نبیک، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ جب ایک بندہ صحیح جواب دے گا
تو آسمان سے آواز آئے گی ان صدق عبدی کہ میرے بندے نے صحیح کہا، میرے بندے نے صحیح کہا، فافرشہ من الجنت والبسہ من الجنت وافتح لہ بابا من الجنہ کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو قبر کے اندر ہی۔ دیکھیں یہ اتنی بڑی نعمت اللہ کہاں پر عطا کرے گا؟ ایک بندے کو قبر کے اندر ہی عطا کرے گا کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، وَأَلْبِسُهُ مِنَ الْجَنَّةِ اسے جنت کا لباس پہنا دو، وَأَفْتَحْ لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ اس کے لیے جنت کے دروازے کو، جنت کی ہوائیں اس کی قبر کے اندر آتی ہیں، اس کی قبر کو اللہ اتنی پر رونق اور باوقار بنا دے گا کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین یہیں سے اس کا فیصلہ۔ اسی لیے تو حضرت عثمان رویا کرتے تھے، اللہ کے نبی اسی لیے متفکر ہوا کرتے تھے، صحابہ اکرام اسی لیے چیخو پکار کر کے رویا کرتے تھے کہ مسئلہ یہیں سے شروع ہوگا، یا تو مسئلہ یہیں سے ختم ہو جائے گا یا پھر یہیں سے ایک انسان کا مسئلہ شروع ہوگا کہ یا تو اسے یہیں سے اللہ رب العالمین آسانی کر دے گا یا پھر یہیں سے اس کے لیے سختیاں شروع ہو جائے گی۔ اور پھر قبر کشادہ کر دی جائے گی، اس انسان کی جو متقی ہے 70 گز اس کی قبر کو چوڑی کر دی جائے گی اور 70 گز اس کی قبر کو لمبا کر دیا جائے گا، تا حد نگاہ ایک متقی بندے سے دوسرے متقی بندے کی قبر تا حد نگاہ تک ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس کی قبر کو اتنی زیادہ کشادہ کر دے گا، اور پھر اس مومن سے کہا جائے گا کہ سو جاؤ اس طرح جس طرح ایک نئی نویلی دلہن سوتی ہے، حتی یبعثک اللہ مما زہق ذلک یہاں تک کہ روز قیامت تک اللہ تمہیں اٹھا لے، یعنی جب تک قیامت نہ آئے تب تک تم آرام کی نیند سو جاؤ۔ اور کافر، منافق، گنہگار، شرک کرنے والا، فاسق، فاجر، خطا کار فرشتوں کے ہر سوال پر یہ کہے گا کہ ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، کہ ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا۔ آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یہ میری نشانیاں اس کے پاس پہنچی تھی لیکن اس نے انہیں انکار کیا تھا، اس نے انہیں جھٹلایا تھا، توحید اس کے پاس پہنچی تھی لیکن اس نے انہیں مانا نہیں۔ وَأَفْرِشُوا فَأَفْرِشُوا مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوا مِنَ النَّارِ وَأَفْتَحْ لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ کہ اس کے لیے جہنم کی آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے، اس کا آگ کا بچھونا اس کے لیے بچھا دیا جائے، یعنی بستر بچھا دیا جائے۔ وَأَلْبِسُوا مِنَ النَّارِ اور اسے آگ کا لباس پہنا دیا جائے۔ وَأَفْتَحْ لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں۔ گرم ہوائیں حرمہ اسے پریشان کرے گی، قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی حتیٰ تختلف الاضلاع کہ اس کی دائیں طرف کی فصلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی فصلیاں دائیں طرف کے اندر گھس جائے گی۔ اتنی قبر جو ہم اس کو قبر کے اندر ڈال کر آتے 2 فٹ 3 فٹ، اس سے بھی زیادہ اس کی قبر کو کیا کر دیا جائے گا؟ کشادہ کر دیا جائے گا، پوری طریقے سے قبر اس کو نچوڑ کر رکھ دے گی، اور اسے عذاب دینے کے لیے اندھا گنگا بہرا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَسِيرُ تُرَابًا وہ اس کے اوپر اس ہتھوڑے کو مارے گا اور وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اندھا گنگا اور بہرا۔ وہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو اس کے اوپر مسلط کرے گا کہ اگر اس فرشتے کے پاس آنکھ ہو، اس کے پاس سننے کی صلاحیت ہو، بولنے کی طاقت ہو، تو اس فرشتے کو بھی اس کو مار مار کر اس کے اوپر رحم آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ بھی ایسا مسلط کرے گا جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کو ہو کیا رہا ہے، اور وہ اس کی پٹائی کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کو بار بار ریزہ کر دے گا۔ تو یہ عذاب کہاں سے شروع ہوگا؟ ایک انسان کو قبر سے شروع ہوگا۔ اسی لیے قبر کے تعلق سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے ہمیں سوچنا چاہیے ہر انسان کو جانا ہے، کب کس کو جانا ہے، یہ خطبہ ہوا اسی بیچ میں کتنے ہی لوگوں کو دفن کر دیا گیا ہو۔ تو ہر انسان کو موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے عذاب قبر کی آواز کو ہم پر مخفی رکھا، ورنہ ہم ایک پل کے لیے بھی چین کی نیند نہیں سو سکتے اگر قبر کی آواز، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک مردے کو عذاب دیا جاتا ہے تو اس کی چیخ و پکار، اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ دنیا کے ہر مخلوق سنتی ہے، اس کی جو آواز ہوتی ہے اس کو دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھچر پر بیٹھے ہوئے تھے، اس سواری پر بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی کا گزر 5-6 قبروں پر سے ہوا، کھچر ایک دم سے لڑکھڑانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ قبریں کن کی ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے فرمایا کہ یہ قبریں اسلام سے پہلے کی لوگوں کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے،
اور ان کے عذاب کے وجہ سے یہ میرا کچھل لڑکھڑایا اور ان قریب تھا کہ یہ بھی گر جاتا اور مجھے بھی گرا دیتا. تو گویا کہ قبر کا عذاب جو عقل پرست کہتے ہیں قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے اور اللہ کے قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ قبر کا عذاب ایک انسان کے اگر گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مشرک ہے، کافر ہے تو اس کو مل کر ہی رہے گا، اس کو اس سے چھٹکارا نہیں. سامعین اکرام، قبر یہ تاریکی کا گھر ہے اور یہاں ہمارا صرف ایک ہی رفیق ہے، ایک ہی ساتھی ہے، اور وہ ہے ہمارا عمل. ایک انسان کے عمل ہی طے کرتے ہیں کہ اس کی قبر کس طریقے سے ہونے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب قبر میں ہوتا ہے، ایک خوبصورت نوجوان اس کے سامنے آتا ہے. مومن اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ انا عمل کا صالح، میں تیرا صالح عمل ہوں، یعنی میں تیرا نیک عمل ہوں. تو نے جو نماز پڑھی میں وہ ہوں، تو نے جو قرآن پڑھا میں وہ ہوں، تو نے جو روزہ رکھا میں وہ ہوں، تو نے جو زکوٰۃ دی میں وہ ہوں، تو نے جو صدقہ کیا میں وہ ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں. وہ صالح شخص اس کے پاس آتا ہے. حضرات اکرام، قبر میں جو اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو چلا ہے، اس بات اور اپنی بات کو ختم کروں گا کہ قبر میں جو لوگ مدفون ہیں وہ ہر وقت ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں. ان کو ہر وقت ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ مستحق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب تدفین ہو جاتی تو وہیں کھڑے ہو کر قبر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنے اس بھائی کے لیے مغفرت اور ثابت قدمی کی دعا کرو، ابھی اس سے سوال اور جواب ہونے والے ہیں اور یہ اس کے مستحق ہے. اور ہم جب قبرستان جاتے ہیں، تدفین ہو جاتی ہے، تو ہم یا تو جلدی سے جانے کی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ہم وہیں پر کھڑے ہو کر دنیاوی باتوں میں لگ جاتے ہیں، یا پھر اگر کسی بھائی کی کوئی ایسی نشے والی چیز کی عادت ہے تو وہ اسی کو لے کر سائڈ میں جا کر شروع ہو جاتا ہے، یا تو وہ سگریٹ بیڑی پینے لگ جاتا ہے، تمباکو کھانے لگ جاتا ہے. بتائیے آپ، یہ حالت ہے اور یہ آنکھوں دیکھی حالت ہے. ان لوگوں سے قبرستان کے اندر جا کر بھی وہ آخرت سے نہیں ڈرتے. تو ذرا بتائیے ان کے دل کس قدر مردہ ہو گئے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو، اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، بکھر جاتا، یعنی وہ ذرات میں بڑھ جاتا اگر کسی پہاڑ کے اوپر ہم اس قرآن کو نازل. اور ایک بندے کا دل اس قرآن کو سنتا، اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، گویا کہ اس کے دل کے اوپر اثر ہونا بند ہو گیا. اب شیطان نے جب قبضہ کر لیا اور وہ اپنے نفس کا فرما بردار بن گیا، وہ چاہے کسی بھی جگہ پر چلے جائے اس کو عبرت حاصل ہونے والی نہیں جب تک کہ وہ اپنے دل کے اندر قرآن کی محبت کو، اللہ کے ڈر کو نہیں بٹھائے. قبرستان کے اندر جاتے قبر تدفین ہو رہی ہے اور وہیں پر کھڑے ہو کر ہنسی مذاق چلتی ہے، ہنسی ٹٹولے چلتے ہیں، لوگ باتوں میں لگ جاتے ہیں، چھپ چھپا کر جا کر الٹے سیدھے کام. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پر یہ تمام چیزیں کرنے کے بجائے ان کے حق میں دعا کریں کہ کل جب ہم ان کی جگہ ہوں گے اور لوگ ایک کام کریں گے تو ہمیں بھی سب سے زیادہ اس وقت کس چیز کی مستحق ہوں گے؟ ہم سب سے زیادہ ہم دعاؤں کے مستحق ہوں گے کہ لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں، دعاؤں کے منتظر ہوں گے. تو یہ قبر والوں کے حق میں سب سے بہترین تحفہ اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ دعا ہے. آپ بھلی 5,000 10,000 روپے کے لے جا کر مالائیں چڑھا دو، ہار چڑھا دو، چاہے کتنا ہی مہنگا عطر لگا دو، چاہے کتنا ہی گلاب جل چھڑک دو، یا کتنی ہی پکی قبر بنا دو، کتنی ہی مضبوط سونے کی عمارت بنا دو، اس سے ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. نہ دینار اور نہ درہم کام آنے والے ہیں، بلکہ دراصل کوئی چیز اگر کام آئے گی تو ایک تو عمل اور دوسری چیز کیا ہوگی؟ ایک انسان کے لیے دعا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اسباب کا بھی ذکر کیا ہے جن کی بنا پر انسان عذاب قبر کا نشانہ بن جاتا ہے. کہ ایک انسان زنا کی وجہ سے، سود خوری کی وجہ سے، جھوٹی بات کی وجہ سے، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے، چغل خوری کی وجہ سے، شرک اور بدعت کی وجہ سے ایک انسان جو ہے وہ عذاب قبر کا نشانہ بن جاتا ہے. اور اس کے اندر ہم اگر دیکھیں تو ایک انسان مسلمان، اس سے بولو کہ بھائی نماز پڑھنے سے، بولے میں نے ابھی ہاتھ پانی نہیں لیا، میں ابھی پاک نہیں ہوں. اکثریت کو آپ دیکھیں وہ کیا بولتے ہیں کہ میں ابھی پاک نہیں ہوں، یعنی گویا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا.
اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے تو اسپیشل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک شخص چغل خور اور ایک شخص جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ان دونوں کی قبر سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا. اللہ کے نبی نے بولا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ان کے اوپر اللہ عذاب دے رہا ہے ان کو، اور ایک کو عذاب ہو رہا ہے چغل خوری کی وجہ سے اور ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، گندگی میں وہ نہ کرتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاک رہیں، کیونکہ پاکی یہ انسان کا آدھا ایمان ہے. اب ایک انسان نجات کیسے پائے گا؟ ایک انسان قبر سے کے عذاب سے نجات پانے کے لیے سب سے پہلے اس کو مومن بننا پڑے گا، صرف نام کا مسلمان نہیں. کیونکہ ہم دنیا کے اوپر ہر انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وَيُخَادِعُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایک انسان عمل کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، صدقہ جاریہ کی وجہ سے، حسن سلوک اور تلاوت قرآن کی وجہ سے جو ہے ایک انسان نماز قائم کرنے کی وجہ سے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. تو ہم ان تمام اعمال کی پابندی کریں. اور قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورت 30 آیتوں کی ہے. کتنی آیتوں کی؟ 30 آیتوں کی. اس نے اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ سے سفارش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سفارش کی وجہ سے اسے معاف کر دیا. وہ سورت کون سی ہے؟ وہ ہے سورۃ الملک. سورہ ملک کی جو تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ سورت اسپیشل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا کہ وہ سورت اس کے حق میں اللہ سے سفارش کرے گی اور اللہ رب العالمین اس کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو معاف کر دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورت کی تلاوت کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اور سننے والا ہماری